علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی قاری نعیم صاحب، آپ نے یہ ایک بی بی صاحبہ کی وائس بھیجی ہے، ایک بہن ہیں یا اماں جی ہیں۔ یہ خواہ میں ہی میں کہوں گا کہ میری بہن نے جو ہے وہ طبع آزمائی کی ہے تقلید کو ثابت کرنے یا تقلید کے حق میں گفتگو کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ ان کی بالکل بیکار سی کوشش ہے۔ اب اس بی بی صاحبہ نے، اس بہن جی اماں جی نے کہا کہ ائمہ دین رحمہم اللہ تعالی، تو ان کے قول و اقوال میں تو بہت زیادہ تضاد ہے۔ اگر ہم تقلید نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ پھر کہا کہ تقلید وہ راستہ ہے جو ہمیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جاتا ہے۔ اب جب اگر ہمارے سامنے حدیث آئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نبی علیہ السلام کی ہے یا کوئی نہیں ہے، یا ضعیف ہے یا صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس لیے ہم علماء سے پوچھتے ہیں۔ تو میری بہن، جواب یہ ہے، سب سے پہلا جواب تو یہ کہ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ آئیں بائیں شائیں، کتنے لفظ ہو گئے؟ آئیں بائیں شائیں، چونکہ چنانچہ یعنی البتہ ان سے ثابت نہیں ہوا کرتا۔ یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں، کیا یہ باتیں آپ نے کسی آیت کو لے کر یا کسی حدیث کو لے کر بیان کی ہیں؟ تب تو ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کا نور۔ اور ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے خود کے خیالات ہیں، جن خیالات کو آپ نے پیش کر دیا تقلید کو ثابت کرنے کے حوالے سے۔ یہاں یاد رکھیے، مقلدین نے یہ کہا ہے کہ تقلید کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جیسے جناب اشرف علی تھانوی صاحب اپنے رسالہ تقلید کے وجوب کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اہل تقلید۔ تو یہ واجب، فرض، حرام، حلال، یہ آئیں بائیں سے نہیں ہوا کرتے۔ اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل قطعی چاہیے ہوتی ہے، ایک مضبوط اتھنٹک دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مقلد کے آئیں بائیں کرنے سے مسئلہ حلال حرام کا، جائز ناجائز کا ثابت نہیں ہوا کرتا۔ آپ کو جواب یہ ہے کہ نہ اللہ کے قرآن نے، نہ نبی علیہ السلام کے فرمان نے ہمیں بتلایا ہے کہ تم تقلید کر لینا۔ پھر امام چار نہیں ہے، امام تو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ امام سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ آپ یہ بتائیے، آپ کسی ایک امام کی تقلید کر رہی ہیں تو بقیہ تین اماموں کی آپ تقلید کر رہی ہیں؟ نہیں کر رہی نا۔ اگر آپ نے تین اماموں کی تقلید نہیں کی اور ایک کی کرنے کا دعویٰ ہے، اور یہ یاد رکھیے بریکٹ میں، یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے، بہرحال دعویٰ ہے کہ چار اماموں کی تقلید کرنی ہے۔ آپ خود کتنی، یہ مقلدین کتنے اماموں کی تقلید کرتے ہیں؟ ایک کی کرتے ہیں نا۔ بقیہ تین کی آپ لوگ تقلید کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو جب اگر آپ نے تین اماموں کی تقلید نہیں کی تو تقلید کہاں گئی؟ اور اگر تقلید نہ کرنا جرم ہے، جیسے بتایا جاتا ہے، تقلید نہ کرنا اگر جرم ہے، آپ نے تین کی تقلید نہ کی، آپ تو پھر بھی مجرم نہ ٹھہرے، اور اگر ہم نے چار کی تقلید سے انکار کیا، ہم مجرم ٹھہرے؟ ذرا سوچئے، یہ انصاف ہے؟ جو لوگ تقلید نہیں کرتے، کیا تقلید نہ کر کے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، یا دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو جب وہ چاروں کی تقلید سے دور کے لیے یہ فتویٰ ہے، تو جو تین کی تقلید سے دور ہو اس کے لیے پھر کیا فتویٰ ہوگا؟ تو یہ معاملہ، اب آپ کا سوال کہ جناب ائمہ کے باتوں میں تضاد ہے اس لیے آپ تقلید کر دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں تضاد کتنا ہے؟ رات کو ایک بات تو دن کو دوسری بات، سردیوں میں ایک بات تو گرمیوں میں دوسری بات، ایک مہینے میں ایک بات تو اگلے مہینے میں دوسری بات۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے سے فتویٰ دینے والے، جو ان کو قریب ترین رکھتا اسی رائے مطابق فتویٰ دے لیتے۔ اور خود امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی 20 رائے سے انہوں نے رجوع بھی کیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ صحیح حدیث میرا طریقہ ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ جب حدیث آ جائے تو میرے سار آنکھوں پر، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اذا جاء الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فعلی الراس والعین اقد الجید۔ تو یہ تو تضاد تو خود ایک امام کی فتووں کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر آپ تضاد کی بنیاد پر تقلید کر رہی ہیں تو جس امام کی آپ مقلد بنی بیٹھی ہیں خود اس کے فتووں کے اندر تضاد موجود ہے۔ آپ نے کہا حدیث کا نہیں پتہ چلے گا صحیح ہے ضعیف ہے۔ میری بہن جی بی بی صاحبہ حدیث کی سند تو موجود ہے نا، حدیث کی تو الحمدللہ سند موجود ہے۔ آپ حدیث پڑھیے، آپ بخاری کھول لیجئے، مسلم کھول لیجئے، ابن ماجہ کھول لیجئے، حدیث کی کوئی سی بھی کتاب آپ کھول لیجئے، آپ کو اس میں سند نظر آ جائے گی۔ مثلا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا زید بن الحباب عن موسى بن عبیدہ قال حدثني یحیی بن حرب عن سعید بن ابی سعید المقبوری، یہ باقاعدہ سند موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وغیرہ۔ جس امام کی آپ تقلید کرنے پہ لگی ہوئی ہیں اور تقلید کے لیے آپ نے آئیں بائیں سے بے شمار سہارے بھی بنا رکھے ہیں، تو وہاں تو سرے سے کوئی سند ہی موجود نہیں ہے۔ تو حدیث پر تو آپ نے اعتراض کر دیا کہ حدیث ضعیف ہوگی صحیح ہوگی، اس وجہ سے ہم نے تقلید کے راستے کو اختیار کر لیا۔ اللہ کی بندی، اللہ کے بندیوں، حدیث کی تو سند تو موجود ہے، اور معاملہ رہ گیا امام صاحب کے قول کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کی تو سرے سے سند موجود نہیں، اور حدیث ہم کوئی بھی پڑھیں، مثلا حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا شعبۃ وسفیان عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال۔ تو یہ تو یہاں سند موجود ہے۔ اب یہاں دیکھا جائے گا سند میں کیا گڑبڑ ہے، حدیث صحیح ہے ضعیف ہے وغیرہ۔ تو وہاں جس امام کی آپ تقلید کو لیے بیٹھی ہیں وہاں تو سرے سے سند کا دور دور تک کوئی نام نہیں ہے۔ یا تو آپ عالمگیری اٹھائیں، قدوری اٹھائیں، ہدایہ اٹھائیں، جیسے میں آپ کے سامنے یہ حدیث کی سند پڑھ رہا ہوں، اسی طرح آپ امام کے کسی قول کے تعلق سے مجھے سند پڑھ کر دکھا دیں۔ سیمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثلا کیا ہے کہ قدوری کتاب الحدود ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ جو بندہ محرمات سے نکاح کر لیتا ہے اور وطی بھی کر لیتا ہے، وطی مطلب سیکس کر لیا، ہم بستری بھی کر لیتا ہے، لکھتے ہیں فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ محرمات سے نکاح کرنے پر باقاعدہ حد موجود ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ بہرحال اب یہاں کیا لکھا گیا ہے؟ عند ابی حنیفہ۔ اب یہاں سند مجھے ذرا دکھا دیجئے۔ حدیث آپ پوچھیں گی، حدیث آپ پڑھیں گی، مثلا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن شیبان عن فراس عن عطیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن ماجہ۔ تو یہاں تو سند موجود ہے نا، آپ نے سند سن لی ہے۔ یہ جو قدوری کتاب الحدود کہہ رہی ہے کہ محرمات سے، ماں بہن بیٹی بھتیجی سے کسی نے نکاح کر لیا، وطی بھی کر لی، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس بندے پر حد کوئی نہیں ہے۔ یہاں سند کہاں ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کا ہے؟ وہ بعد میں دیکھیں گے آیا یہ سند امام تک صحیح سلسلے کے ساتھ موجود ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو سرے سے سند کا تختہ اڑ گیا، سند کی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو آپ اس چیز کے پیچھے لگ رہی ہیں اور لوگوں کو لگانا چاہتی ہیں کہ جہاں سرے سے سند کا کوئی ذکر نہیں، اور جہاں سند ہے اس کے تعلق سے آپ شکوک و شبہات بیان کرنے پہ شروع ہیں کہ جناب اس لیے ہم نے تقلید کی اور فلاں کیا اور فلاں کیا۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود تقلید کی تھی، یا کہ امام صاحب اپنی ماں کے پیٹ سے ہی عالم بن کر نکلے تھے، یا یہ کہ امام صاحب پیدا ہوئے اور وہ عالم ہی تھے، پہلے سے ہی فقیہ تھے اور محدث تھے اور حافظ تھے اور بہت کچھ؟ کیا ایسا تھا؟ ایسا نہیں تھا نا۔ تو ایسا نہیں تھا تو انہوں نے پھر تقلید کیوں نہیں کی؟ جب یہ تقلید اتنی زیادہ اہم چیز ہے
خود امام ابو حنیفہ نے کیوں نہیں کی؟ خود امام محمد بن ادریس نے کیوں نہیں کی؟ خود امام مالک ابن انس نے کیوں نہیں کی؟ خود احمد ابن حنبل نے کیوں نہیں کی رحمہم اللہ تعالی؟ یا جو ان سے پہلے موجود تھے کیا وہ کسی کے مقلد تھے؟ اگر 80 سال تک کے مسلمان بغیر تقلید کے پورا پورا قرآن حدیث پر عمل کر سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچ سکتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں بغیر تقلید کے، کیا اویس کرنی رحمہ اللہ، اویس بن عامر، انہوں نے ابو بکر عمر کی تقلید کی تھی؟ وہ صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی کہلوائے تھے بغیر تقلید کے؟ اگر وہ پیغمبر کی حدیث اور دہلیز تک پہنچ گئے تو کیا ہم نہیں پہنچ سکتے؟ تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب آئیں بائیں ہیں۔ ان ائمہ نے دین کہاں سے لیا تھا؟ ماں کی پیٹ سے عالم بن کر نکلے تھے؟ تو انہوں نے دین لیا قرآن اور حدیث سے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین لیں قرآن اور حدیث سے۔ باقی رہ گیا ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کے ایک دوسرے سے مختلف فتوے اور اقوال۔ تو میرے پیارے، میرے بھائی، میری بہن، بی بی صاحبہ، آپ کے گھر میں ترازو موجود ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں حدیث کے حوالے سے یا ائمہ کے مختلف قول، اقوال اور فتاوی جات سے؟ آپ کے گھر میں ترازو موجود، پوری امت کے پاس یہ ترازو موجود ہے۔ اس ترازو کا ایک پلڑا اللہ کا قرآن اور اس ترازو کا دوسرا پلڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کا قرآن آپ کے پاس موجود، پیغمبر کا فرمان بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، موطا، مستدرک، مسند احمد وغیرہ، تو یہ پیغمبر کا فرمان موجود ہے۔ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، ان کا فتویٰ، قرآن کا اور حدیث کا علم رکھنے والا، جاننے والا اس ترازو میں رکھ دے گا۔ اب جو قرآن حدیث کے مطابق ہو وہ لے لیا جائے گا اور جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اہل کتاب کی جیسی امنگیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، بس ان جہلوں کے پاس علم کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ آئیں بائیں شائیں، چونکہ، چنانچہ، یعنی، البتے، وہ کتاب کا علم کوئی نہیں جانتے تھے، ان کو تورات کی کوئی خبر نہیں تھی، بالکل نکھٹو، نکمے، ان پڑھ، جاہل، لا یعلمون الکتاب، انہیں تورات کا کوئی علم نہیں، انہیں اللہ کی وحی کا کوئی علم نہیں تھا۔ بس جو ان کی امنگیں تھیں وہ اپنی امنگوں کو چونکہ، چنانچہ میں، یعنی میں، البتہ میں بیان کر دیتے اور خوش ہو جایا کرتے تھے، اور خود سے وہ گمان کرتے، اٹکل پچو لگاتے، اسی کو دین سمجھ کر لوگوں کو بیان کیے جاتے۔ تضاد ہے، رستہ ہے، حدیث ہے کہ یہ تقلید رستہ ہے نبی علیہ السلام تک پہنچانے کا، تو اس رستے پر تو خود امام ابو حنیفہ نہیں چلے۔ مقلد بھی مانتا ہے کہ امام صاحب مقلد نہیں تھے، امام صاحب ابو حنیفہ، دیگر ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالی مقلد نہیں تھے۔ تو جب انہوں نے خود اس راستے پہ چل کر علم حاصل نہیں کیا، تقلید کے راستے کو اختیار کیے بغیر اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچ گئے، ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یا تو یہ کہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابو حنیفہ پیدا ہوئے تھے، ماں کے پیٹ سے ہی جو ہے وہ اشافی پیدا ہوئے تھے، وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم اور قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے کرتے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک، آپ کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ اگر وہ تقلید کے راستے پہ چلے بغیر مکہ اور مدینہ پہنچ گئے، ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ تو تقلید کے وجوب یا تقلید کی اہمیت کے لیے یہ آئیں بائیں نہیں ہوتا، یا کوئی بھی معاملہ ہو حلال کا، حرام کا، اس کے لیے میری بہن جی اللہ کا قرآن پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ کو چاہیے ہمارے علم میں اضافہ کریں، قرآن کی آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائیں کہ لوگوں یہ ہے آیت جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے یا کم از کم مستحب بتایا گیا ہے،
اور میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں مقلدوں کو یہ بھی اجازت ہے وہ آیت لے کر آپ پیش کر دیں تقلید کے تعلق سے کہ تقلید بنا چارہ نہیں، وہ آیت پیش کر دیں جو آیت تلاوتاً بھی اور حکماً بھی منسوخ ہو۔ تقلید کے وجوب کے لیے وہ حدیث پیش کر دیں جو بالکل من گھڑت موضوع گھڑنتو روایت ہو، اتنا آپ کو فری ہینڈ ہے۔ یہ آئیں بائیں سے کام نہیں چلتا کہ تضاد ہے اور فلان ہے، اور یہی معاملہ تو یہودی اور عیسائیوں کا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے احبار اور رہبان کو، علماء کو، درویشوں کو، عبادت گزاروں کو اللہ کے ماں سوا رب بنا لیا۔ جب صحابی رسول عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سنتے ہیں تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا، تو پھر جب بتایا گیا تو پھر سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ احبار و رہبان اللہ کی حلال کو حرام بنا دیتے اور حرام کو حلال بنا دیتے تھے۔ اب تقلید کو کیا کیا گیا ہے؟ حلال ہے، تقلید واجب ہے، تقلید ضروری ہے، غیر مقلد گمراہ ہیں۔ تو جب اگر یہ احبار و رہبان اس امت کے کہہ رہے ہیں اشرف اینڈ کمپنی کہ تقلید واجب ہے، تو کہاں لکھا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ پیغمبر کا کون سا فرمان ہے؟ ہمیں تو میں خیر سے الحمدللہ کوئی لگاتار کنٹینیو 18 سال قرآن مجید تراویح پڑھا چکا ہوں، اور ایسے اندھوں کی طرح نہیں پڑھایا، پتہ ہے کہ کون سی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ مجھے تو ان 30 پاروں میں ایسی آیت نہیں ملی کہ تقلید کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، وغیرہ ہے، یا مستحب ہے، یا افضل ہے۔ نہ میں نے کوئی ایسی حدیث پڑھی، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، آپ کے پاس کوئی آیت ہے تو اللہ کے قرآن کی آیت پڑھیں۔ ہمیں تو آیتیں ملی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ اطاعت اور اتباع کی آیتیں ہیں، کہیں تقلید کا تو کوئی حکم نہیں ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلو جاؤں کہ پھر اللہ رسول پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کو پیش کر کے کہا جاتا ہے یہ تقلید پر ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کو بیان کیا جاتا ہے، یہ تقلید پر ہے۔ ان آیتوں میں، ان 2 آیتوں میں، یہ اس کے علاوہ میں، یہاں تو کھلم کھلا لکھا ہوا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں تو اطاعت لکھا گیا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں تقلید تو نہیں لکھا گیا۔ بغیر دلیل کے بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کے پیچھے چل پڑنا، اور دیہاتوں میں رہنے والے یہ جانتے ہیں، یہ بھیڑیں جو ہیں یہ منہ نیچے کر کے ایک دوسرے کے پیچھے چلتی رہتی ہیں، آگے والی کھڈے میں، نہر میں اور پانی میں تو پیچھے والی بھی اس کے سامنے غرق۔ یہی حال ان مقلدوں کا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں تو اطاعت کا حکم دیا گیا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں کہاں لکھا ہے کہ امت کے لاکھوں ہزاروں اماموں میں سے 4 کو منتخب کر لینا؟ کہاں لکھا ہے کہ بیسٹ آف بیسٹ تقلید امام ابو حنیفہ کی ہے؟ اور وہ بھی کس بات میں؟ یہ بھی آپ کو علم ہے؟ پوچھیے علماء اہل تقلید سے، مسائل میں، اعمال میں تو تقلید کرتے ہیں، عقائد میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کسی اور کی تقلید کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ جناب عقائد میں تقلید کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ مسائل میں کرو، عقائد میں مت کرو، یا مسائل میں تو امام ابو حنیفہ کی کرو، عقائد میں جو ہے وہ کسی اور ماتریدی اور سمرقندی وغیرہ کی کرنے لگ جاؤ۔ کہاں لکھا ہے یہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں؟ کہ سوائے ہیرا پھیریوں کے کہ جیسے یہودیوں کی یہ عادت موجود تھی کہ وہ پڑھتے کچھ تھے اور لوگوں کو باور یہ کراتے تھے کہ گویا کہ وہ تورات پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی وحی کی آیات پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہوتا کچھ اور تھا۔
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اماں جی، بہن جی اسی طرح قرآن پڑھا کرتے ہیں، یہ آئیں بائیں سے کام نہیں چلا کرتا ہوتا۔ اچھا جی، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں نے تلاوت کی ہے۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہی معاملہ مقلدین کا ہے کہ تقلید کے وجوب کے لیے آیت پڑھ دیں گے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تقلید کو واجب کرنے کے لیے، حلال کرنے کے لیے آیت پڑھ دیں گے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو اس واولی الامر منکم میں 4 امام اگر ہیں تو ہمیں بھی دکھا دیں۔ اس اولی الامر کے اندر امام ابو حنیفہ اگر نظر آپ کو آ رہا ہے تو وہ اینک ہمیں بھی لگا دیں، ہمیں بھی تاکہ نظر آ جائے، ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اولی الامر حکمرانوں اور علماء اور ائمہ دین کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ علماء امت، ائمہ امت صرف 4 تک تو محدود نہیں ہے میری بہن، یہاں تو پورا علماء کا ایک سبحان اللہ کھل کھلاتا ہوا ایک گلشن ہے۔ اس گلشن میں، اس باغ میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں، امام مالک بن انس بھی ہیں، محمد بن ادریس امام شافعی بھی ہیں، احمد ابن حنبل بھی ہیں، امام بخاری بھی ہیں، امام قاضی ابو یوسف بھی ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، ابو داود بھی ہیں، امام نسائی بھی ہیں، اور امام ترمذی بھی ہیں۔ ہزاروں ہیں، گنتے چلے جائیے۔ میں 10 بجے سے اگر اگلے دن 10 بجے تک گنتا رہوں تو نام ختم نہیں ہوں گے، میرا علم ختم ہو جائے گا۔ تو وہ اولی الامر منکم میں کہاں نکلی تقلید، کہاں سے آئی تقلید؟ کیا یہ یلوون السنتہم نہیں ہے؟ کھلم کھلا اللہ کے قرآن پہ جھوٹ نہیں ہے؟ چلو باقی سب کو چھوڑ دیں، امام ابو حنیفہ سے بسند صحیح ثابت کر دیں، امام صاحب نے کہا ہو لوگوں میری تقلید کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔